بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب نماز میں بھی الحمدللہ ہم نے حدیث نمبر 365 تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم اپنی مطالعے کا آغاز کریں گے حدیث نمبر 366 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 366، یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جس میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 371، یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم بھی وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہمت کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کو صبح مانوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اس نے فرمایا، خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے، وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا، بعض حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے وہ خمیس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ پھر ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے۔ پھر وہی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا، وہ صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحیہ کو اور صفیہ کو ساتھ لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو حمزہ، ان کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے میں سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کچھ کھانے کو چیز ہو تو وہ یہاں لائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ حضرت عبدالعزیز نے کہا میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا ذکر کیا، پھر لوگوں نے اس کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ حدیث نمبر 372۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی، کئی مسلمان عورتیں اپنی چادر اوڑھتے ہوئے فجر کی نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کے واپس چلی جاتیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کے واپس چلی جاتیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ حدیث نمبر 373۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کو امجانیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے انہیں نماز سے مجھ کو غافل کر دیا، اور حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، بس میرا ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ 374۔ حدیث نمبر 374۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش و نگار تصویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش و نگار تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ حدیث نمبر 375۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشم کی قبا تحفہ میں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پہن کر ناگواری محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے لائق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 376۔ یہ حدیث ابی جحیفہ سے روایت ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کے پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اگر کوئی پانی نہیں پا سکتا تو اپنے ساتھیوں کے ہاتھ سے تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہمت اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرح منہ کر لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا آدمی اور جانور برچھی کے پردے سے گزر رہے تھے۔
حدیث نمبر 377۔ یہ حدیث صاحب بن سعد سے روایت ہے۔ ممبر نبوی کس چیز کا تھا؟ ممبر نبوی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا، اے دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ ممبر غابہ کے جھاڑو سے بنا تھا۔ ممبر غابہ کے جھاڑو سے بنا تھا۔ فلاں عورت کے فلاں غلام نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہوئے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، تکبیر کہی، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکوع کیا۔ پھر آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر ممبر پہ دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ ہو کر پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے ممبر کا وہ قصہ۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا، میرا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں، میں نے امام احمد حنبل سے کہا، سفینہ بن عینہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حدیث نمبر 378۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گیا۔ آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی۔ آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے، جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے ہوئے تھے۔ آپ اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے، جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائی تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج تک حدیث نمبر 378 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم حدیث نمبر 369 کا مطالعہ کریں گے اور کتاب نماز کا ہی مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔